اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج ہم بات کریں گے ایصال ثواب کے موضوع پہ کہ ایصال ثواب ہے، ثواب کا انتقال ہے کہ آپ یا میں اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو آئے بعد میں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کو بھی بخش دے۔ رب العالمین نے اس کے اندر ایصال ثواب کو ظاہر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی، فوت شدہ بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے اور اپنے عزیز کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کا نفع اس میت کو ضرور پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پارہ 13واں سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 ہے۔ کنز الایمان، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا۔ یعنی کہ یہ دعا رکھی گئی ہے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، مومن مردوں کو بھی بخش دے، اور اس طرح یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس دن ہم سب کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ ایسی صالح اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرے، فیدعو لہو، اس کے لیے دعا کرے۔ یہ عمل منقطع نہیں ہوتے، باقی تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ ایصال ثواب ہے۔ بیٹا اگر نیک ہے، صالح ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات ہے اور ذریعہ بخشش ہے، ذریعہ مغفرت ہے۔ اور اگر وہ صدقہ جاریہ کر گیا، جب تک وہ صدقہ جاری رہے گا، مسجد بنوا گیا اور فلاحی ادارہ بنوا گیا یا مسافر خانہ بنوا گیا، تو یا ایک بچے کو قرآن پڑھا گیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو صدقہ جاریہ اس نے کیا ہے تب تک رہے گا، جب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی، میرا گمان ہے اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہو۔ یعنی کہ ماں کی طرف سے صدقہ کرو تو نفع ضرور تمہاری ماں کو ملے گا، لہذا یہ ایصال ثواب ہے۔ صحابیہ وہ صدقہ کر رہی ہیں، ثواب اس کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجے کو جنت میں بلند کرتے ہیں تو وہ بندہ عرض کرتا ہے اے اللہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تو لہذا اس لیے جنت کے اندر تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا میں حیات بیٹا وہ اپنے فوت شدہ باپ کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور دعائے بخشش مانگتا ہے، تو جنت کے اندر جو ہے وہ جنتی ماں باپ کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ایصال ثواب ہے۔ دعا کرنے والا حیات ہے،
لیکن جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ فوت ہو چکا ہے، لہذا دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے اور جو فوت ہو چکا اس کو نفع بھی پہنچ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبنے والے شخص کی مثل ہوتی ہے جو فریاد کرتا ہے، اس وقت میت اپنے ماں، بھائی، دوست کی دعا کی منتظر ہوتی ہے، باپ کی دعا کی منتظر ہوتی ہے۔ جب اسے ان کی دعا کا ثواب پہنچتا ہے تو اس وقت میت کو ان کی بھیجی ہوئی دعا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑوں کی مثل رحمت نازل فرماتے ہیں۔ بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ یہ ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنوں کو ضرور نفع پہنچائیں، اپنوں کو ضرور نفع پہنچائیں۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، تیرے لیے بخشش کی دعا کی، لہذا اس لیے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تم اپنے نماز کے ساتھ ایصال ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی کہ نفلی نماز پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاؤ، قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاؤ، اور اسی طرح صدقہ کر کے ان کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچاؤ، ثواب پہنچتا ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، انہوں نے مال چھوڑا ہے، وصیت نہیں کی، تو کیا ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہارے ماں باپ کی طرف سے، تمہارے باپ کی طرف سے یہ صدقہ کرنے سے ان کو نفع پہنچے گا اور کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ، سورہ قل هو اللہ احد الہاکم التکاثر پڑھے، پھر کہے میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اہل قبرستان کو، مومنین مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ وہ بندہ، وہ قبرستان والوں کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر کا ثواب پہنچا رہا ہے اور یہاں بہت نیکی کا کام کر رہا ہے، اور قبرستان والوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، اور جب اس کی باری آئے گی تو تمام جو فوت شدگان ہیں وہ ان کے لیے شفاعت کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بے کس پناہ میں اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے، یہ اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ حضرت جابر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی، تو ہم نے بھی ایک طویل تسبیح پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیک و صالح بندے یعنی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اور ہم نے تسبیح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پہ کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پڑھنے پر جو ہے وہ قبر کشادہ ہو گئی، قبر تنگ ہو رہی تھی تو قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ تو جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے اعمال حسنات جو اسے موت کے بعد بھی پہنچتے رہتے ہیں اس کا وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا، اور اولاد صالح جو اس نے پیچھے چھوڑی، اور کلام پاک جس کا اس نے وارث بنایا، مسجد جو اس نے بنائی، اور سرائے جو اس نے مسافروں کے لیے تعمیر کی، نہر جو اس نے جاری کی، اور وہ صدقہ جو اس نے صحت اور اپنے مال سے ادا کیا، موت کے بعد بھی اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کو روکے نہ رکھو، اسے قبر تک جلدی لے چلو، اور اس میت کے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کرو۔ یعنی کہ یہ سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنے سے میت کو نفع ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہاں پہ سورہ بقرہ کی اول آیات اور آخری آیات تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے لیے نفع اور صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔